يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اس امید پر کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اس امید کے اوپر کل اس چیز پر گفتگو ہوئی تھی کہ ایک تو یہاں پر یا ایوہ الناس لوگوں سے اب خطاب کیا گیا، پہلے مومنین سے، پھر کافروں سے، مشرکین سے، پھر منافقوں سے، اب لوگوں سے، جس میں سب لوگ شامل ہو جاتے ہیں. تو دوسرا یہ تھا، یہ گفتگو تھی کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ مشرکین نے بھی مانا کہ ہمارا خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے. اب آگے فرمایا جا رہا ہے تاکہ تم اس امید پر کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب تقوی جو ہے اس کے بے شمار تقوی کی ڈائریکشنز ہیں، مگر تقوی کا جو اعلیٰ مرتبہ ہے، سب سے اعلیٰ مرتبہ وہ یہ ہے کہ ہر چیز سے منہ موڑ کر صرف خدا کی طرف، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا. اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے انسان بری ہو جائے، بس اس کے فوکس میں صرف اور صرف اس کی کیا کہہ لیں آپ، کانسنٹریشن ہر حال میں، کانسنٹریشن ہو، میڈیٹیشن ہو، کمپلنٹیشن ہو، اس کا فوکس صرف اور صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے. بس اللہ کی ذات، دیٹس آل. تو کیا اللہ کی ذات کی طرف پھر جب متوجہ ہو جائے تو پھر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگلوں میں چلا جائے یا غاروں میں چلا جائے؟ ہر چیز کو چھوڑ دے نا، جنگل میں جا کے بیٹھ جائے، تسبیح بڑی سی پکڑ لی اور بس اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ. یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ اور مرتبہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ تقوی نہیں ہے کہ آپ خدا کی طرف متوجہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے آپ اپنی بیوی کو چھوڑ کر جنگل میں چلے جائیں. اس کی جو ذمہ داری خدا نے آپ کو سونپی ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے. بچوں کو چھوڑ کر آپ جنگل میں چلے جائیں، بچوں کی جو ذمہ داریاں اللہ نے آپ کے ذمہ لگائی ہیں وہ آپ نے پوری کرنی ہے. ان کو دین کی تعلیم دینی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، ان کو قرآن اور حدیث کی سمجھ اور بوجھ اور فہم، ان کو یہ منزل طے کروانی ہے. ماں باپ کی جو خدمت آپ کے ذمہ لگائی گئی، نہیں، ماں باپ کی کوئی خدمت نہیں، تسبیح پڑھنی اللہ کی طرف. تقوی یہ ہے کہ بس ہر چیز کو چھوڑ دینا، اللہ کی طرف رجوع کر لینا. بچے گھر میں بھوکے مرتے رہیں، تو یہ تقوی نہیں ہے. تقوی کی اعلیٰ منزل یہ ہے جس کو کہ اس انسان کی پوری
توجہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز سے بری و ذمہ ہو جائے اور اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کی طرف ہو جائے۔ تقوی کی اعلیٰ منزل یہ ہے کہ وہ بیوی کے بھی پورے حقوق ادا کرے، اولاد کے بھی جو حقوق اس کے ذمہ دیے گئے ہیں ان کو بھی پورا ادا کرے، عین رزق حلال اولاد کے پیٹ میں ڈالے، عین رزق حلال خود بھی کمائے اور ان کو اس کی ترغیب بھی دے، ماں باپ کی خدمت میں انتہا کر دے، نماز کو نماز کے وقت میں ادا کرے، روزے کو روزے کے وقت میں، حج کو حج کے وقت میں، کہ اگر وہ آپ کے اوپر فرض ہو گیا تو حج کرنا ہے، فرض جو ہو گیا ہے، اگر آپ صاحب نصاب ہو گئے تو اب حج آپ پر فرض ہے، صاحب استطاعت ہیں، حج کرنا ہے، صاحب نصاب ہو گئے تو وقت کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے، وقت پر نماز پڑھنی ہے، قرآن کو بھی سمجھنا ہے، جھوٹ بھی نہیں بولنا، رشوت بھی نہیں لینی، سود بھی نہیں لینا، سچ بولنا ہے، سچ پر قائم ہونا ہے، یعنی اللہ کے جو بھی قرآن اور حدیث میں احکامات ہیں ان کو اپنے وقت کے اوپر پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تمام ڈائریکشن سے منہ موڑ کر آپ نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ آپ صبح صبح نکل گئے عبادت کے لیے، عبادت کیا ہے؟ اولاد کے لیے، گھر کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے۔ آپ اپنی دکان پہ چلے گئے، آپ اپنے فارم پہ چلے گئے، آپ اپنی نوکریوں پر چلے گئے، عین رزق حلال، زبان پر ایک جھوٹ نہیں ہے، کوئی رشوت کا 1 روپیہ نہیں ہے، کوئی سود کی انوالومنٹ نہیں ہے، عین رزق حلال۔ یہ عبادت بھی ہے اور یہ ولایت بھی ہے، یہی اللہ کی دوستی ہے کہ ہر لحاظ سے اللہ کی طرف رجوع کر لینا۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رجوع اللہ کی میں اس منزل پر چلا گیا ہوں کہ نہ مجھے بیٹے کا پتہ ہے، بیٹا چرس پی رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، نہ مجھے بیوی کا پتہ ہے کہ میں نے گھر میں 2 روٹیوں کا انتظام کرنا ہے، نہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا پتہ ہے۔ یہ رجوع اللہ نہیں ہے، یہ جہالت ہے کہ اللہ نے ہمارے ذمے جو ذمہ داریاں سونپی ہیں ہم ان کو چھوڑ کر ہم خدا کا ذکر کیا کر رہے ہیں؟ جو وہ ہمیں حکم دے رہا ہے وہ تو ہم پورا نہیں کر رہے، جو اس نے جگہ 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 نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، جھوٹ نہیں بولنا، سود نہیں لینا، ہم تو اس کے ان چیزوں کو تو دیکھ نہیں رہے۔ تو پھر ایسا اللہ اللہ کرنا، ایسا ذکر کرنا یا عبادت کرنا، وہ آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا، وہ جہنم کا دروازہ کھول دے گا۔ خدا کے کسی حکم کے اوپر تو عمل ہی نہیں کیا۔ تقوی کس چیز کا؟ تو تقوی یہ ہے کہ تمام فرائض، حقوق، ذمہ داریوں کو اللہ نے جو حکم دیا اللہ کی محبت اور اللہ کی وجہ سے پورا کرے، اور ہر کام میں اس کی نیت اللہ کی اطاعت ہو،
نیت اللہ کی اطاعت ہو کہ اگر میں صبح نکلا ہوں نوکری کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے، یہ بھی عبادت ہے. صبح سے لے کے شام تک وہ اپنے دفتر میں اگر بیٹھا ہے اور وہاں پر اپنے مالک کا وفادار ہے جس سے وہ تنخواہ لے رہا ہے یا اجرت لے رہا ہے، نہ خود بےایمانی کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، نہ کسی کو بےایمانی کرنے دے رہا ہے، نماز کا وقت آیا تو پوری نماز پڑھ رہا ہے. یہ بھی نہیں کہ اب دفتر میں اجرت لے رہا ہے اور تنخواہ لے رہا ہے اور ظہر کا وقت آیا تو عصر کے وقت تک نفل ہی پڑھتا رہے بیٹھ کر کہ دفتر میں کام کرنا پڑے گا. دفتر والوں کو تو پتہ ہے کہ میں ظہر پڑھنے گیا ہوں، چلو جی میں نفل ہی پڑھنے لگا ہوں. نہیں، وہاں نفلی عبادت کس چیز کی؟ رزق حلال کمانے کے لیے نکلا. تو جو بندہ اگر فارم پر گیا ہے، اگر نوکری پر گیا ہے، اپنا جولر کی دکان پر گیا ہے، اپنا کریانے کا اسٹور ہے وہاں چلا گیا ہے، جہاں پر بھی گیا ہے، ایک ایڈوکیٹ ہے وہ اپنے دفتر میں چلا گیا ہے، اگر وہ رزق حلال کمانے کی نیت سے نکل رہا ہے، وقت میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی رشوت نہیں لے رہا، کوئی سود نہیں لے رہا، کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، عین زبان کے پر سچ اور حق کے، اس کا ایک ایک سانس، وہ جو بھی دفتر میں کام کر رہا ہے، پلس مائنس کیلکولیشن، جو مرضی پرچیاں بنا رہا ہے، رسیدیں کاٹ رہا ہے، جو ایک ایک سانس لینا اس کا عبادت ہے. اس کا بیٹھنا عبادت ہے، اس کا لکھنا عبادت ہے، اس کا چلنا عبادت ہے، اس کا کھڑا ہونا عبادت ہے. یہ ہے اصل تقوی، رجوع اللہ. اور اسی کو بزرگان دین نے فرمایا اصل فنا فی اللہ کا مرتبہ یہی ہے کہ جو خدا کا حکم ہے قرآن اور حدیث میں بس اس پر عمل کرنا ہے. That's all. اس پر عمل کرنا ہے. ایک ایک حصہ. خواجہ بہاؤالدین نقشبند ایک روایت بیان کیا کرتے تھے کہ ایک روایت میں ہے کہ عبادت کے اگر 10 حصے کیے جائیں تو ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، سارا دن ساری رات اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اللہ اللہ. یہ جو عبادت، یہ ساری عبادتیں، نفل، واجبات، فرائض، سارے ملا کے نا یہ عبادت کا کتنا حصہ بنتے ہیں بتائیے؟ ایک حصہ. اور ایک بندہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، روٹی روزی کے لیے صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے، این رزق حلال کما کر، بھلے وہ شام کو 100 روپیہ لاتا ہے، بھلے وہ 200 روپیہ لاتا ہے، بھلے وہ 1000 روپیہ لاتا ہے، بھلے وہ 1,00,000 روپیہ لاتا ہے، اس کے پاس عبادت کے 9 حصے ہیں. اور جو خالی ان عبادتوں میں لگا ہوا ہے اس کے پاس عبادت کا ایک حصہ ہے. اصل عبادت جو ہے وہ یہ ہے. اور ہر طرح کی مکمل عبادت کرنے کے بعد بھی وہ یہ یقین نہ کرے، اس کے اندر یہ عاجزی اور انکساری ہو کہ وہ متقی ہو گیا، نہ ابھی بھی نہیں، بلکہ یا یہ سوچے کہ میں متقی ہوں، وہ متقی ہے، نہیں، بلکہ یہ امید رکھے کہ شاید وہ متقی ہو جائے. اپنے آپ کو امید اور خوف کے درمیان میں رکھے، اللہ کی عذاب اور اس کی گرفت سے ڈرتا رہے اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو.
اور اپنی بخشش اور مغفرت کی امید رکھیے۔ ایک روایت، تو جو لوگ تو اصل عبادتیں کرنے والے ہیں، جنہوں نے عبادتوں کا حق ادا کیے، ان کی اگر بایوگرافی آپ پڑھیں تو جگہ جگہ وہ آپ کو عاجزی اور انکساری کی انتہا پر نظر آئیں گے۔ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم سے زیادہ تو گناہگار ہی کوئی نہیں ہے۔ جنہوں نے عبادتوں کا عبادت، ریاضت اور اس کے حکم کا حق ادا کیے۔ کیوں؟ عاجزی اور انکساری۔ جو بھرا ہوا برتن ہوتا ہے وہ شور نہیں مچاتا، جو خالی برتن ہوتے ہیں شور وہ مچاتے ہیں، کھڑکتے وہ ہیں زیادہ جو خالی برتن۔ تو خیر، امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل ہرگز نجات نہیں دے گا۔ پرہیزگاری کے اس مرتبے پر پہنچ جاؤ، پھر بھی یہ نہ سوچنا کہ میں پرہیزگار ہو گیا، میں متقی بن گیا۔ نہیں، کسی شخص کو اس کا عمل ہرگز نجات نہیں دے گا۔ اس نے سارے حقوق پورے کیے ہیں، نماز بھی پڑھی ہے، رمضان کے روزے بھی رکھے ہیں، زکوٰۃ بھی دی ہے، حج بھی کی ہے، رزق حلال کمایا ہے، سچ بولا ہے، جھوٹ نہیں بولا، کبھی سود نہیں لیا، کبھی حرام کا لقمہ اپنے اور اپنی اولاد کے پیٹ میں جانے نہیں دیا، جھوٹ کی کمائی نہیں کمائی۔ وہ شخص بھی یہ نہ تصور کرے کہ وہ متقی ہو گیا، اس کے عمل جون سی ہیں وہ اس کو نجات دلا دیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ہرگز کسی کا کوئی عمل، کسی شخص کو اس کا عمل ہرگز نجات نہیں دے گا۔ حضور نے فرمایا، حضور کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، کسی کو اس کا کوئی عمل جو ان سے وہ نجات نہیں دے گا، اس کا عمل؟ فرمایا، ہاں نہیں۔ وہ بندہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، کیا آپ کا بھی کوئی عمل؟ اس نے یہ سوال کر دیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کو بھی نہیں کہ کسی شخص کو اس کا عمل ہرگز نجات نہیں دے گا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، مجھے بھی نہیں، مجھے بھی نہیں۔ ہاں البتہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا، اللہ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے گا، لیکن تم نیک اعمال کی کوشش جاری رکھو۔ اس لیے اپنے اعمال کے اوپر ذرا سا بھی گھمنڈ نہ کر لینا، ورنہ جو ساری زندگی کی محنت ہے وہ تکبر کا ایک لمحہ جو ہے اس ساری زندگی کے اعمال کو ختم کر دے گا، بہا لے جائے گا۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اس امید پر کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔